بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نورانی قاعدہ بالتجوید کورس ہمارے اس چینل پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 کے جو 5 طریقے تھے ان میں سے تیسرا طریقہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو معزز سامعین، تیسرا طریقہ نقطے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے یا کیسے بچے کو پڑھانا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 سادے طریقے سے کیسے پڑھیں گے، یہ پڑھائیں گے. دوسرا مد کے ساتھ اور غیر مد کے ساتھ. تیسرا طریقہ نقطے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ ان غلطیوں کی بھی نشاندہی آپ کے سامنے کریں گے. تو محترم سامعین، ویسے تو نقطے کا پس منظر، نقطے لگانے کی ترتیب، نقطے کس نے لگائے، کیوں لگائے، کب لگائے، اس کے لیے ایک علیحدہ انشاءاللہ میں اس میں ایک علیحدہ ویڈیو میں جو ہے نا یہ ساری تفصیل کے ساتھ بات کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ابھی ہم صرف طریقہ پڑھیں گے. تو نقطے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے یا کیسے پڑھانا ہے. تو محترم سامعین، تو نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 کھولیں اور اسکرین پر بھی آپ تختی نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف خالی، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے نیچے نقطہ. اب اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جیم کے پیٹ میں نقطہ، حالانکہ کسی حرف کے پیٹ میں نقطہ نہیں ہوتا، یا تو نقطہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے. تو جیم کے نیچے نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر نقطہ، دال خالی، زال کے اوپر نقطہ، را خالی، زا کے اوپر نقطہ. اسی طرح سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی، ضاد کے اوپر 1 نقطہ. اس طرح ہر حرف کو بولنا ہے. تقریباً سب کی ترتیب اسی طرح کی ہے. قا خالی، وا کے اوپر 1 نقطہ، عین خالی، غین کے اوپر 1 نقطہ، فا کے اوپر 1 نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطے، اور 2 کاف ہیں. ایک ہے قاف موٹا جو پڑھا جاتا ہے، اور ایک ہے کاف جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے. کاف کے اوپر مرکز، کیونکہ جب قرآن کریم میں آپ لام للم لکھتے ہیں تو للم کے اوپر اگر اس طرح کاف کا وہ لمبی اگر لکیر کھینچے تو وہ لکم بن جاتا ہے. تو یہ اس کا مرکز قرآن کریم میں اس شکل سے آتا ہے. تو اسی طرح یہ ساری تختی کو آپ نے اس کی پریکٹس بچے کو کروانی ہے کہ اس کے اوپر کتنے نقطے ہیں، اس کے نیچے نقطے ہیں، یہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے. تو یہ ساری پریکٹس آپ انشاءاللہ کریں گے تو وہ بچے انشاءاللہ نقطوں کے ساتھ بھی تختی پڑھنے کا ماہر ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نقطے کا پس منظر، نقطہ کب لگایا گیا، کیوں لگایا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی کیا ترتیب رکھی گئی نقطہ لگانے میں، تو اس کے نقطہ لگانے والے وہ شخصیات کون سے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور مفید ہوں گی. تو اگلی مفید ویڈیو تک اپنے بھائی قاری محمد محمود حسن کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.